دوستو السلام علیکم، میں برکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت علی اسلامک۔ چنئی کے سرزمین پر پہلی مرتبہ تاریخی پروگرام، ایک عظیم الشان پروگرام، غوث اعظم کانفرنس، میمن مسجد چنئی، انڈرسن اسٹریٹ میمن مسجد چنئی میں یہ ایک تاریخی پروگرام ہوا جس میں تشریف لائیں کیچوچا شریف سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے مین سجادہ نشین حضرت محمود اشرف اشرفی صاحب۔ اس پروگرام کو آپ پورا سنیے، اور اس پروگرام میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ اور بالخصوص سیب کا واقعہ اس میں بالخصوص آپ سنیں گے، اور کس خوبصورتی کے انداز سے حضرت نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کو آپ پورا سنیں، اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پروگرام کو یہاں سے کنٹینیو آپ پورا سنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج ہم آپ جس ذات بابرکت کا ذکر سننے کے لیے حاضر آئے ہیں، اسے دنیا میر میرا پیر پیرا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئیے سب سے پہلے آغاز گفتگو سے پہلے سنانا بھی ہے، آپ کو سننا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے برکتیں حاصل کر لی ہیں۔ آئیے پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کریں، سبحان اللہ، گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر جی لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ محبت سے درود پاک یہ پر اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی ملی،
زبان کو طہارت مل گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا لبوں کو حلاوت مل گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گیا. سبحان اللہ. اور درود پاک پڑھ لیا زندگی کو زندگی مل گئی. سبحان اللہ. یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ جو ہمارے علماء مشائخین اکابرین اولیاء دین ہم سے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں کہ سنو جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو شروعات کرو تو درود پاک پڑھو. پھر اس کام کا اختتام کرو اینڈ کرو درود پاک پڑھو. کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھو. پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھو. ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا. ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمارے علماء مشائخین ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں ہمیں ایسا سمجھاتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں. اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ سنو رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے اپنی خواہشات کو پیش کرنا ہے اپنی آرزوؤں کو رکھنا ہے دعا کرنی ہے رب سے نا رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے نا تو سنو دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. اور جب درود پڑھ لو تو دعا کر لیا کرو. اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو. کیوں اس لیے میرے پیارے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں جب وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں نا تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور نکلے ہوئے ہر لفظ کو بٹور لیتے ہیں چن لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. تو ہمیں ترتیب کیا دی پہلے درود پھر دعا پھر درود تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات اٹھانے آئیں چاہے ادھر سے سمیٹے چاہے ادھر سے سمیٹے دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے. میرے پیارے جب درود پاک کی عظمت کو افادیت کو اہمیت کو آپ اس نہج سے سمجھے ذرا ایک بار اور سمجھ لے درود پاک صلاۃ و سلام علیک صلاۃ و سلام علیک حضرات مسلسل سفر لیکن آپ کی محبتیں بڑی طاقت دے رہی ہیں. ماشاء اللہ کی محبتوں کو جو ہم نے آپ نے اپنے آقا سے اپنے بزرگوں سے جو اپنا قلبی اور حبی اور عشقی رشتہ ہم نے قائم کیا ہے اللہ پاک اسے زندگی کی آخری سانسوں تک سلامت رکھے اور صرف ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں میں سلامت رکھے. لیکن بہرحال سنانا ہے موڈ سے سننا ہے آپ کو اور موڈ میں آنے کے لیے میری یہ ضرورت بن گئی ہے کہ جب تک یہ زبان یہ فکر یہ خیال یہ لب بارگاہ رسالت عام میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کرتا یعنی نعت نہیں پڑھتا موڈ ہی نہیں
لیکن صرف تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ میری ہر بات کو سمجھیں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ تو میں محبت سے نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت کرا دوں، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت کرنا۔ اور یہ مشہور نعت پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اور ایک بات کی اور اصلاح کر دوں گا، یہ نعت پاک پرانی نہیں ہوتی، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو کبھی پرانی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں لائک آف نالج کی بنیاد پر کہ بڑی پرانی نعت ہے۔ نہیں، نعت پاک پرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس ذات کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ، کلمات، اشعار نعت ہیں۔ نعت کیا ہے؟ آقا کی تعریف میں کہے گئے اشعار، تعریف میں لکھے گئے اشعار، یہ کیا ہے؟ نعت ہے۔ تو جس کی تعریف میں لکھے گئے اشعار نعت ہے۔ جب اس ذات کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھو نا، ہم آپ بولیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولنا کہتے ہیں۔ اس نے یہ بولا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ لیکن نبی کچھ بولے، نبی کچھ بولے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ نئے کے، ایسا نیا جس پر کبھی پرانا اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نیا جو ہر دور میں نیا رہے۔ زمانے بدل جائیں، زمانے پر کہنگی کے اثرات چھا جائیں، نبی کے اقوال کی تر و تازگی جیسے کل تھی ویسے آج ہے اور ویسے صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ نبی کے اقوال پرانے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے تو ان کی تاریخ میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ یہ نہ کہا کیجیے کہ نعت پرانی۔ اور ایک مثال آپ کو اور دے دوں، کسی کی عمر یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، 60 اور 70 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں، سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کی زندگی میں برکت دے۔ اور سارے لوگوں نے 20 سال سے، 40 سال سے، 60 سال، 70 سال سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھے ہوگا۔ میں نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، ان کی تو صبح ہی 11 بجے ہوگی، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا، 40 سال سے ایسٹ سے سورج نکلتا ہے، پورب سے، 40 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس روئے زمین میں مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کی زبان سے ہم نے یہ سنا ہو کہ 40 سال سے دیکھنے کے باوجود بھی کہتا ہو کہ سورج بڑا پرانا ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ سورج بڑا 40 سال سے آپ دیکھ رہے ہو، روز نکلتا ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ سورج بڑا پرانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے، جس سورج کو تم 40 سالوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو اسے پرانا نہیں کہتے۔ ارے وہ سورج، اس کی تابانی، اس کی روشنی جو میرے آقا کے تلووں کے نور کی خیرات ہے، جو تلووں کے نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے، جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو میرے آقا کی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ بہت چھوٹی بہن میں بہت مشہور و معروف نعت ہے، کوشش کرتا ہوں آپ محبت ہے کہ محبت سے بات پیش کرتا ہوں۔
ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی، تم نے بگڑی میری بنائی، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ اس کی کاشتی کو خوف کیا جس نے، اس کی کاشتی کو خوف کیا جس نے، کملی والے سے نہ جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ حضرات یہ روایتوں کے حوالے سے آپ تو سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی سے کس کمال درجے کا عشق تھا، کیا وارث کبھی تھی، کس قدر آقا سے قلبی اور حبی تعلق تھا صحابہ کا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا اس شعر کے ذریعے بھی سنیے۔ ایسے مستوں کا پوچھنا ہی کیا، ایسے مستوں کا پوچھنا ہی کیا، جن کو سرکار نے پلائی، جن کو سرکار نے پلائی، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ اور یہ شعر جو پیش کر رہا ہوں حاصل نعت ہے، یہ شعر محبت سے سماعت فرما لیجیے کہ شافع محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع محمد ہے، بات اپنی بنی بنائی، بات اپنی بنی بنائی، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے،
बार और जरा मोहब्बत से दर्द पाक ताजदार विलायत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके हवाले से आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी होगी, और उन गुफ्तगू में सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू होती है उनकी करामतों का जिक्र होता है ना। मुर्दे को जिंदा कर दिया, डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, ये सब तो बातें सुनी। अब जो गौसे आजम है मुर्दों को जिंदा कर ही देंगे भाई। जब वो गौसे आजम है तो डूबी कश्ती को निकाल ही देंगे। तो ये जिक्र तो आप सुनते ही रहते हैं। आज मैं गुफ्तगू आपसे ये करूंगा कि गौसे आजम बने कैसे। ये गौसे आजम बनते कैसे? जब बन जाएंगे तो सब कुछ कर डालेंगे। तो जानना चाहिए कि गौसे आजम बने कैसे, बनते कैसे। मेरे प्यारे, यूं ही नहीं बन जाते। एक शख्स है, एक शहर में वो मुसाफिर है, कोई उसको जानने वाला नहीं, कोई उसका मददगार नहीं, कोई उसे पहचानने वाला नहीं। वो शख्स शहर में है और उसके पास जिंदगी गुजारने की जो जरूरतें, खाने पीने की, उसे हासिल करने के लिए पैसे भी नहीं। लेकिन वो शख्स बड़ा गैरतमंद है, बड़ा खुददार शख्स है। दस्ते सवाल फैलाना किसी के सामने उसकी हया और गैरत के खिलाफ। अब इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को हिला कर रखती है। लेकिन उस भूख पर, उस इंसान की उस भूख पर उसकी गैरत गालिब है। भूखा तो है लेकिन किसी से सवाल नहीं करता। इस कदर उस पर हया गालिब है कि अपने चेहरे से भी तासुर नहीं देता कि मैं भूखा हूं। शहर से निकलकर भूख ने परेशान किया तो शहर से निकलकर आबादी से बाहर आया, देखा कि एक नहर, एक पानी की नदी बह रही है। नदी सामने से आ रही है और वो उसके मुखालिफ से जस्ट अपोजिट सिम्ट टहलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अपनी धुन में चला जा रहा था। कई दिनों से भूखा था, असबाब थे नहीं, मुखालिफ सिम्ट में चला जा रहा था। जाते जाते अचानक उसकी नजर पड़ी कि पानी जो जिस तरफ से बहकर आ रहा है उस पर एक सेब बहता हुआ है। क्या आ रहा है? सेब बहता हुआ है। भूख की शिद्दत, सेब का पानी पर बहते आना माले गनीमत। माले गनीमत का ठीक है, भूख भी है, पानी पर सेब बहता हुआ आ रहा है। पानी के अंदर गए, सेब को उठाया, खाया। एक बाइट ली सी, सिर्फ थोड़ा सा बस खाया, ख्याल आया ये सेब तो कोई जंगल का फल नहीं है। ये अगर सेब है तो इसका कोई मालिक भी होगा, ये किसी के पेड़ का, बाग का मालिक भी होगा कोई। ये ख्याल आते ही गलती का एहसास, खशियत इलाही इस कदर उस पर गालिब हुई कि वो भूख तो छोड़िए, अपने गुनाह की पादाश के लिए उसके मालिक की तलाश शुरू कर दी। ये बड़ा जुर्म मुझसे हो गया है कि उसकी बगैर इजाजत के मैंने उसके बाग का फल खा लिया। तो वो मालिक की तलाश, देखा कि सामने से सेब आ रहा तो उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मीलों चलने के बाद देखा तो क्या देखा कि नदी के किनारे एक बाउंड्री वाल है, उसके अंदर सेब के दरख्त लगे हुए, एक शाख पानी में लटकी हुई। गुमान हुआ कि ये सेब शायद इसी दरख्त से टूट कर पानी में गिरा होगा।
یقیناً اسی کے مالک کا سیب ہے. آپ اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، دروازہ نوک کیا، مالک باہر آیا. آپ نوجوان، آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں، اس سے پہلے کبھی دیکھا. ہاں یقیناً میری آپ سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں آپ کا مجرم ہوں. میں نے آپ جرم کیا، میں آپ کا مجرم ہوں، میں معافی کا خواستگار ہوں، اس لیے آپ کی دہلیز پر آیا. کہا میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں، تو جرم کا کیا سوال ہے؟ واقعہ بتایا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب گر گیا پانی میں، وہ بہتا ہوا آ رہا تھا اور مجھے ضرورت تھی، میں نے غفلت میں اسے کھا لیا. خیال آیا کہ اس باغ سیب کا کوئی مالک بھی ہوگا. احساس جرم، ندامت جرم آپ کی چوکھٹ پہ لے آئی. میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. اب وہ جو باغ کے مالک تھے نا، وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ بھی بڑے جوہری تھے. کب بہتر سیب جا رہا ہے، اگر کھا لیا مالے غنیمت تھی تو اس میں جرم کیا؟ یہ تو کمال اعلیٰ ذوق کا انسان ہے. جوہری تھی، اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کہ یہ تو میرے دروازے پہ چل کے ہیرا آ گیا. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو خطا نہیں کی تھی اسے خطا کا احساس کر رہا ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا یہ تو ہیرا میرے دروازے پہ چل کر آ گیا. ہاں اچھا، آپ نے میرا سیب کھایا، میری بے درجات کیا، ٹھیک ہے، چلیے آپ آ گئے ہیں تو معاف تو کر دوں گا. تو سمجھ گیا کہ یہ ہیرا ہے، کوئی عام چیز نہیں. آپ معاف تو کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. میری ایک شرط ہے. کہا میں ہر شرط قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن جرم کو بوجھ کو لے کر میں زندہ نہیں رہ سکتا. آپ معاف کریں گے تو میں ہلکا ہو جاؤں گا، میرا جرم پر مٹ جائے گا، لیکن میں اس جرم کے بوجھ کو لے کر زندگی نہیں گزار سکتا. آپ کی ہر شرط ماننے کو میں تیار ہوں. آپ مانو گے؟ مانو، وعدہ کرتا ہوں. وعدہ کرتا ہوں، میں زبان دے چکا ہوں. تو پھر میری شرط یہ ہے، سنو، میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. پہلے نوجوانوں کا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، ایسا کوئی واقعہ تمہارے ساتھ ہو تو فوراً ابا یاد آ جائے گا. اتنا بڑا فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، ابا سے پوچھے کروں، سارے فیصلے ابا کے بغیر کرتے. لیکن وہ عام آدمی نہ تھا. اس نے کہا محترم میں زبان دے چکا ہوں، میں تیار ہوں. تیار ہو؟ ہاں بالکل تیار ہوں. یہ سب مجھے گوارا ہے، لیکن جرم کا بوجھ لے کر میں زندگی نہیں گزار سکتا. انہوں نے نکاح کیا، نکاح ہو گیا. وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا. اس باغ کے مالک نے کہا کہ شہزادے، تمہاری دلہن کا کمرہ وہ ہے، تم جاؤ. جب وہ پہنچتے ہیں اپنے کمرے میں، دروازہ کھولا، دلہن بھی چرپائی سے نیچے اترتی ہے بیڈ سے اور جھک کر اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے. اب وہ گھبرا گئے، وہ نوجوان گھبرا گیا. یہ کیا؟ انہوں نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے. میں تو کچھ بولا بھی نہیں، صرف دروازہ کھولا، یہ اتر کر نیچے اتری، انہوں نے جھک کر سلام کیا تو اس کا مطلب دیکھتی بھی ہے. ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب ہاتھ اٹھتا بھی ہے. سلام کیا تو اس کا مطلب ہاتھ اٹھتا بھی ہے. اور یہ بولی سلام کیا تو اس کا مطلب گونگی بھی نہیں ہے. لگتا ہے پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. تیزی کے ساتھ واپس جانے لگے. ادھر سے وہ بزرگ تشریف لا رہے تھے جو باغ کے مالک تھے. شہزادی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور میں پھر آپ کا مجرم بن گیا، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا میں غلط کمرے میں چلا گیا، میں اپنی زوجہ کے کمرے میں نہیں گیا، شاید بھول سے کسی اور کمرے میں چلا گیا. کہا نہیں شہزادے، وہ آپ کی ہی شریک حیات ہے، جائیے. آپ نے تو کہا تھا زبان سے گونگی ہے لیکن وہ تو سلام کرتی ہے. آپ نے کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے لیکن وہ تو دیکھتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہاتھ سے لولی ہے لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا.
کہا پیروں سے لگڑی ہے، لیکن وہ تو بیڈ سے اتر کر چل کر مجھ سے سلام کیا، یہ کیا معاملہ؟ کہاں شہزادے میں نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، آنکھوں سے اندھی ہے میری بچی، اس لیے اندھی ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ زبان سے گونگی ہے اس لیے کہ اس کی زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، وہ کانوں سے بہری ہے اس لیے کہ اس نے حق کے سوا کبھی کچھ سنا نہیں ہے، وہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نکالا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرے پیارے کیا سمجھے جب ایسے پاک نفوس، پاک صفت، پاک باس، پاک سیرت، پاک تینت دو نفوس قدسیہ آپس میں ملتے ہیں تو غوث اعظم میں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایسی مبارک دو مقدس ذات آپس میں ملتی ہے تو غوث اعظم دنیا میں آنے کے بعد عمل سے، ایمان و عمل سے، اخلاص سے، حسن کردار سے، یہ سب چیزیں جب کسی انسان میں جمع ہوتی ہیں اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنا دوست بناتا ہے، سمجھیے نا، ولی بناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ولی بناتا ہے۔ ایک اصلاح یہی کو رک کے اور کر دیتا ہوں، آتا نہیں، میں کہا کرتا ہوں ولی اللہ مطلب کیا؟ اللہ کا دوست۔ آج کل یہ عجب سی خواہش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، اللہ کا دوست بنا کون رہا ہے؟ آپ پوسٹر پہ، بینر پہ، اشتہار میں، اعلانات میں، جس کو دیکھو آپ ولی کہتے ہیں۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی، آپ مارکیٹ میں جائیے، کوئی جاتا ہوا آپ کو نظر آئے تو پکڑ کے اسے کہیے کہ محمود میاں کا دوست نہیں۔ ارے بھائی میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا کہ آپ بنائیں گے؟ تو اپنی اس بے چین تمناؤں پر لگام لگائیے، جس کا دوست ہے وہ خود بنائے گا، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کی محبت مومنوں کے قلبوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کو دیکھا ہے کیا؟ غوث اعظم کو سنا کیا آپ نے؟ زمانہ پایا کیا؟ لیکن مجھے بتاؤ، نہ سنا نہ دیکھا، کتنا معلوم ہے غوث اعظم کے بارے میں آپ کو؟ معلومات ہی بڑی مختصر سی، لیکن محبت یہ مختصر سی نہیں ہے، محبت تو بہت ہے۔ یہ محبت میں ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی کاوش نہیں ہے، آپ کا بس اتنا ہی کافی کہ آپ مومن ہو۔ یہ مومن ہونے کا ثبوت ہے، جس کے دلوں میں غوث اعظم اور اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مومن ہے، کہ جو کہ مومن ہوتا ہے اللہ پاک اپنے دوست بندوں کی محبتیں اس کے سینوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ زمانہ نہیں دیکھا، روبرو ان سے کوئی بات نہیں سنی ہم نے، لیکن محبتیں تو ہیں، محبتیں تو ہیں۔ میرے پیارے غوث اعظم کو ہیں جو دنیا میں آ کر محبوب نہیں بنے، دنیا میں آ کر ولایت نہیں ہے، پیدا ہوئے ولایت لے کر۔ اور میں کوئی بات سے عقیدت میں نہیں بولتا، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، عوام میں گرہ لگانے کی عادت نہیں ہے، کہتا ہوں تو ثبوت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم ولایت لے کر آئے، لے کر آئے۔ آئیے دیکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی یہ شعبان گزرا اور رمضان شروع ہونے والا ہے، چاند رات
تشریف لائے دنیا میں، سحری کا وقت ختم، غوث اعظم نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا چند گھنٹوں میں۔ اللہ نے ان کی ولایت کا اظہار بھی کر دیا، یہ جو آنے والا ہے کوئی اور نہیں، میرا دوست ہے، جو کل یہ محبوب سبحانی بنے گا، محبوب یزدانی بنے گا، محبوب سبحانی بنے گا۔ تشریف لائے، ماں کا دودھ چھوڑ دیا، دن بھر کچھ نہیں دودھ پیتے، شام ہوتی جب افطار کا وقت ہوتا اچھا اب یہ بات تو گھر کے اندر کی تھی، ان کے والدہ جانتے ہیں، ان کی والدہ جانتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، کب پیتا ہے کب چھوڑتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اب 30 دن گزر گئے، بغداد کے اندر رویت کا مسئلہ شروع ہو گیا، بھائی گواہ لاؤ، شاہد لاؤ، رویت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بھائی جو آج اختلاف ہوتا ہے نا رویت کا، لوگ ناسمجھی میں سمجھتا ہوں ناسمجھی میں کہہ دیتے ارے بھائی یہ مولویوں کا اختلاف ہے یار، اچھا نہیں ایسا مولویوں کو کیا پڑی ہے بھائی، کوئی کس کا چاند نکالنے کا کس کی نکالنے کا، یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف تو ہے اور رہے گا۔ امام حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کو چند عذاب میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ان چند عذابوں میں ایک عذاب رویت کا اختلاف ہے۔ یہ رویت کا اختلاف بہت پہلے سے چلا رہا ہے، غوث اعظم کے زمانے میں۔ اب عید منائیں کہ نہ منائیں، دارالقضا میں بیٹھ کر سارے ذمہ دار علماء بغداد کے بیٹھے میں بحث ہو رہی ہے، جو گواہ آئے نہیں اس کی بات میں دم نہیں ہے، دلہا نے پلے کھڑا ہو چکا۔ سحری کا وقت آ گیا، اب سحری کا وقت بھی ختم، لیکن رویت کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ پوری رات گزر گئی، بحث ہو رہی ہے، اعلان کیا جائے کہ نہ کیا جائے عید کے چاند کا۔ اس میں سے ایک عالم ایسے تھے جو محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کی کوئی شرعی تو وجہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہاں پہ ایک سید صاحب ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کا بچہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب افطار ہوتی ہے پیتا ہے۔ اب تو سحری کا وقت گزر گیا ہے، چلیے سید صاحب سے پوچھتے ہیں چل کے کہ سحری کے وقت گزرنے کے بعد آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ آپ دیکھیے کیسے اعلان و اظہار ہو رہا ہے، دیکھیے آپ کیسے اظہار اعلان ہو رہا ہے، بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ اب دیکھیے جہاں اتنی ساری بحث ہو گئی ہو، بڑی بڑی کتابیں فتوے کی کھل گئی ہو، وہاں ایک ایسی کمزور بات پہ سب کا اتفاق بھی ہو گیا، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دودھ پیا یا نہیں پیا اس سے کوئی اعلان نہیں ہوتا، اتنی کمزور بات پر اتنے بڑے بڑے علماء کا اتفاق بھی ہو گیا۔ چلو یہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اس پہ کوئی چیزیں نہیں کی کسی نے، سب پہنچ گئے۔ سحری کے وقت کوئی اجالا تو نہیں ہو جاتا، بہت زیادہ اندھیرا رہتا ہے نا، گئے کنڈی کھٹکھٹائی، سید صاحب آ نہیں، دیکھا کہ بغداد کے سارے علماء ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہو گیا، آپ لوگ سارے لوگ اکٹھا ہو کر ہمارے دروازے پہ آ گئے، کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں آپ گھبرائے نہیں، مجھے صرف ایک معلومات حاصل کرنی ہے آپ سے۔ وہ بتائیے کیا حاصل کرنا ہے آپ کو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو بچہ آپ کے گھر میں نومولود ہے، یہ اس نے آپ گھر میں جا کر پتہ کریں کہ اس نے ابھی دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ وہ سید صاحب تو پڑھ گئے، یہ ہمارا پرسنل میٹر دودھ پیا کہ نہیں پیا، یہ آپ کا سوال میں سمجھا نہیں، یہ بات آپ جان کر کیا کریں گے میرے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ کہ نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہم یہ جاننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بتایا ان کو بھی نہیں معلوم تھا یہ بچہ میرا سحری کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، افطار کر دیتا ہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ گئے اپنے شریک حیات کے پاس، محترمہ کیا معاملہ ہے، یہ سارے علماء بغداد کے یہاں اکٹھا ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے خامن یہ بات صحیح ہے، شاید یہ خبر باہر پہنچ گئی کسی کے ذریعے کہ آپ کا یہ بچہ ہے نا پورے 30 دن اس نے
ختم ہونے کے بعد کچھ نہیں کھایا جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو گیا. میں نے تو اسے آپ سے بھی نہیں بتایا، لیکن پتہ نہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی باہر، یہی جاننے کے لیے لوگ آئے. تو دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ 30 دن 29 دن تو اس نے دودھ نہیں پیا تھا، لیکن ابھی اس نے پیا ہے. ابھی اس نے دودھ پیا ہے. آگے بتایا کہ ہاں یہ بات آپ کو جو معلوم ہوئی صحیح، مجھے بھی نہیں معلوم تھی. 29 دن نہیں پیا لیکن آج پیا ہے. سارے علماء دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. اس بات میں کوئی اعلان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نص تو ہے نہیں، شرعی نص نہیں ہے، اس پر اعلان کرتے ہیں. لیکن سب کے دلوں میں ایک یقین تھا کہ کچھ بھی ہو چاند تو ہوا. اعلان کر دیا گیا کہ آپ لوگ روزے تو رکھ لیں لیکن ابھی تحقیقات جاری ہے. اگلے اعلان تک پھر یہ لوگ دارالقضا واپس آئے اور دیکھیے آپ دارالقضا میں جیسے ہی پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت پہلے ہی سے وہاں منتظر ہے. آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہاں پاس کے گاؤں سے آئے. کس لیے آئے؟ کہا یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. سب نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا. آپ تو سب اعلان بھی ہو گیا یہ آنے والا کوئی اور نہیں آیا، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ غوث سمدانی ہے، یہ شہباز لامکانی ہے، یہ شیخ عبدالقادر گیلانی ہے. اور غوث اعظم کی ساتھ بات اور بزرگوں کے حوالے سے واقعات کی بہت سی ان کی بچپنے کے حالات، جوانی کے حالات، ان کے سفر، ان کی خدمات، ان کی کرامات، کتابیں لکھی جاتی ہیں. اب لکھنے والے کوئی الگ سفر پر نہیں ہوتی، اس میں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے، کچھ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن غوث اعظم یہ ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ غوث اعظم نے جو بھی کیا، جو بھی فرمایا، جو بھی ہوا بچپنے سے لے کے جوانی تک، وہ تسلسل سے روایتوں کے ساتھ محفوظ ہے. جیسے نبی نے کچھ فرمایا تو انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، پوری سند موجود ہے نا. ایسی غوث پاک کے سارے اقوال، سارے واقعات سند کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ بڑا ہوا، اب میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو غوث پاک نے کہا میں وہی بولوں گا. غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں کچھ بڑا ہوا، تقریباً 3-4 سال کی عمر ہوئی میری، والدہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکالتی تھی، گھر ہی پڑتی تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش بڑی تاخیر سے تو اندر ہی رکھتی تھی. لیکن 4 سال ہوا تو ظاہر ہے بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، گھر کے دروازے کو سمجھ لیتا ہے کہ باہر جانا ہے کہ اندر جانا ہے. تو والدہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو پہلی بار میں نے اپنی عمر کے بچوں کو دیکھا تو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں. میں ان کے قریب گیا کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں لوگ، اچھل کود کر رہے ہیں. میں بھی جا کے وہاں کھڑا ہو گیا اور ان کے اس عمل میں میں بھی شریک ہوا. لیکن جیسے ہی میں شریک ہوا ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی کہ اے عبدالقادر تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. اور زیادہ فرماتے ہیں میں پلٹ کر فوراً گیا اور اپنی ماں کی آنچل سے لپٹ کر میں سو گیا. اتنا خوف تھا. آپ دیکھیے کس قدر یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو. تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تمہارے بھائیوں کا تاجدار بننا ہے، تاجدار بننا ہے. اس لیے دیکھیے کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے. غوث اعظم کو فرماتے ہیں میں نے وہ گرجدار آواز سنی، کہنے والے کو کہتا ہوا سنا کہ عبدالقادر تم جو یہ کر رہے ہو تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کر رہے. وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا، میری بسم اللہ خوانی ہوئی اور مجھے مکتب بھیجا گیا. کہاں بھیجا گیا؟ مکتب کہتے ہیں مدرسے کو.
تو جب میری والدہ نے مکتب کے لیے مجھے روانہ کیا، جیسے ہی میں باہر نکلا میرے ساتھ 5 سے 6 لوگ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. میں انہیں دیکھ کر گھبرایا تو وہ پیچھے ہو گئے. میں آگے بڑھ گیا لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ رہے. اور جیسے ہی میں مدرسے کے اندر پہنچا، گراؤنڈ پر صحن میں کھڑا ہوا، جیسے داخل ہوا ان میں سے ایک نے آواز لگائی، اے لوگوں، اللہ کے اس دوست بندے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. اور غوث اعظم کی عمر کیا ہے؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا تھا وہ یہی کرتے تھے. اس وقت تک تو میں نہیں سمجھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا جب میں مقام غوثیت پر فائز ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ ابدالوں کی جماعت تھی جو میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور اعلان کرتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو. یہ غوث اعظم کا بچپنا ہے میرے پیارے. آپ دیکھو یہ سب کیا جا رہا ہے. میں آگے بتا، بچپنے میں حفاظت کی جا رہی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکا جا رہا ہے. پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جب مکتبے میں تھا تو میرے مکتبے کی جو باؤنڈری وال تھی نا، اس کے پیچھے کھیت تھا تو چھوٹی باؤنڈری وال تھی. میں نے دیکھا کہ کھیت کے باؤنڈری وال کے باہر ایک کسان بیل اور ہل سے کھیت تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا. تو غور سے دیکھتا رہا کہ کیا کر رہا ہے یہ. تو مجھے شوق ہوا تو باؤنڈری وال کے باہر میں گیا. میں بھی اس کسان کے ساتھ ساتھ ہل پکڑ کے چلنے لگا. بچپنا ہے نا، ہل پکڑ کے چلنے لگا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کا ہل پکڑا بیل رک گیا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل نے سر گھما کے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو جو یہ کام کر رہے ہو. روایت میں ہے کہ وہ بیل فصیح عربی زبان میں بولا، بہت لٹریری عربی زبان میں بولا ہے. تو میرے پیارے، غوث اعظم کا اختیار بچپن ہی میں ظاہر ہو گیا کہ غوث اعظم وہ جس کسی جانور کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائے تو اسے بولنا نہیں بلکہ عربی میں فصیح بولنا آ جائے. یہ اختیار غوث اعظم ہے. جس کو بولنا نہیں آتا اور وہ جانور ہے، غوث اعظم اگر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور ہاتھ رکھ دیں تو وہ بولنے والا ہو جائے. اور بولے بھی تو ایسی زبان بولے کہ فصیح عربی زبان بولے. آپ سمجھے میرے پیارے، یہ غوث اعظم کا بچپن، غوث اعظم کا بچپن ہے. آپ دیکھیے غوث اعظم جب اور کچھ بڑے ہوئے، مکتبے کی تعلیم حاصل کیا تو آپ کی والدہ نے آگے کی تعلیم کے لیے اب گیلان سے بغداد کے لیے، آپ تصور کیجیے، والدہ کی عمر بہت ہو گئی تھی، کافی تاخیر سے آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اور آج کا یہ نہیں کہ فلائٹ میں بیٹھے اور وہاں لینڈ کیے. گیلان سے بغداد کا سفر مہینوں کا ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیے والدہ بھی کیا والدہ ہے. ایک ہی بیٹا ہے اور ان کی ضعیفی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن دین کی راہ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھیج رہی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا بیٹا واپس بھی نہیں آ سکتا. اتنا لمبا سفر ہے. آپ بیٹا جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، لیکن رضائے مولا کے لیے دین کی راہ میں نکلو. اور یہ قافلہ جا رہا ہے، میں نے بات کر لی تو ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن بیٹے میں چاہتی ہوں میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں، لاؤ میں اسے حفاظت سے تمہارے کرتے میں سیدھے دے دوں. کیونکہ نیا شہر ہے، اجنبی وطن ہے، جاؤ گے وہاں تو تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، تو میں تمہیں دیتی ہوں، بیٹا اس کو خیال سے رکھنا. انہوں نے آپ کے بغل میں ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ اشرفی ڈالی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب وہ قافلے کے ساتھ غوث اعظم داخل ہوئے، سفر شروع ہو گیا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے پہ، سارے لوگوں کا مال چھین لیا. یہ اس وقت تو نوجوان ہی تھے، مطلب 16-17 سال کی عمر، 14-15 سال کی عمر تھی. ایک ڈاکو غوث اعظم کے پاس گیا ہے، اب تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ پہلے ان کی تلاشی، پورا جامع تلاشی نہیں، سامان کی تلاشی
तलाशी ली, कुछ मिला ही नहीं उसको। जब कुछ नहीं मिला तो पूछा, अरे इतने लंबे सफर पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा है। वो तलाशी ले चुका था, उस डाकू को कुछ नहीं मिला। जब सवाल किया, क्या नौजवान तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतने लंबे सफर पे हो? कहा नहीं है। कहा मैंने तो तलाशी ले ली, कहीं मुझे मिला नहीं। कहा देखिए यहाँ है। वो खुफिया जगह जो पॉकेट बनाया था, बगल में सिया था, कहा यहाँ है। वो डाकू हैरत में पड़ गया कि मैंने इसकी तलाशी ले ली और मुझे वो जगह नहीं मिली। इससे पूछता हूं तो है और जगह ही बता रहा है। तो डाकू ने कहा, क्या तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं कि क्या चीज है, या शर्फी है? क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? हज़रत ने फरमाया, नहीं, मैं जानता हूं कि कीमती भी है और ये भी मेरी बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं तो मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं है, मैं अजनबी जगह जा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत भी है। कहा फिर तुमने क्यों बता दिया? मैं तो तलाशी ले चुका था, बताने की क्या जरूरत थी? कहा बात यह है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है, उसको बचाने के लिए मैंने इसे कुर्बान कर दिया। वो डाकू और हैरत में पड़ गया, अच्छा इससे भी ज्यादा कीमती चीज है? वो दौड़ा दौड़ा गया अपने सरदार के पास। कहा बॉस, पूरी जिंदगी हमने लोगों को लूटा है, खुदा की कसम आज तक मुझे ऐसा लूटने वाला नहीं मिला। मैंने तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। पूछा तेरे पास कुछ है? कहा है। और जब मैंने पूछा कि इसकी कीमत का अंदाजा है तुझे, इसकी जरूरत नहीं है क्या? कहा जरूरत भी है मुझे और कीमत का अंदाजा भी ये है। कहा फिर इसे क्यों बता दिया? मैं तो तलाशी ले चुका था। कहा इससे भी कीमती चीज है? तो बहुत समझ में नहीं आया, आपके पास आया हूं, चलो। वो डाकुओं का सरदार आया, मामला देखा, कहा अच्छा इससे भी ज्यादा कीमती चीज है? हाँ इससे भी ज्यादा कीमती चीज। वो कहां है? ये तो हमने देख लिया, अब इससे ज्यादा कीमती चीज तेरे पास, वो कहां है? गौसे आजम ने अपने दाहिने हाथ को उठाया, अपने सीने पर रखा। वो यहां इस दिल में है। वो कीमती चीज, मेरे अजीज बच्चों, गौसे आजम की सीरत सुनो। गौसे आजम ने फरमाया कि वो कहां है? कहा दिल में है। कहा वो क्या है? कहा जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था, मेरी मां ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। वो कीमती चीज ये है, जब तुमने पूछा तो मैंने अशरफी कुर्बान कर दिया और मां के इस कौल को बचा लिया। मैंने इस अशरफी से ज्यादा मेरे मां का वो कौल है जो उन्होंने मुझे वसीयत दी। ये गौसे आजम की मेरे प्यारे गौसम आजम की जिंदगी का मुताला करोगे, क्या खशियत है खुदा की। जब इन प्रोसेस से बचाया गया बचपने में, हर वो काम से जो एक आम इंसान करता है, क्योंकि वो खास थे तो बचपने ही से हर काम खास होना चाहिए। क्योंकि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर सलूक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वजाहत कर देता हूं। इस उम्मत मोहम्मदिया में खासा ये है, इसकी खूबी ये है, इस उम्मत मोहम्मदिया का हर वली जो है ना, वो किसी न किसी नबी के कदम पर सलूक करता है, यानी परतव होता है उसका। हर नबी जो इससे पहले नबी गुजरे, उनकी जिंदगी में, नबी की जिंदगी में जो चीज मोजिजात की शक्ल में जाहिर हुए, उम्मत मोहम्मदिया के वली की जिंदगी में वो करामात की शक्ल में जाहिर हो गए। समझ गया ना? तो हर नबी किसी न किसी, हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है। जो उम्मत मोहम्मदिया में जो वली हैं, वो हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर सलूक करता है, यानी उससे जो मुजज़ात साबित हुए, सादिल हुए, वो वली से करामात की शक्ल में। जैसे आप देखते हैं बहुत से बुजुर्गों में, हमारे मखदूम पाक, वो भी महबूब यज़दानी है, तो वो किसके कदम पर सलूक करते हैं? महबूब यज़दानी फरमाते हैं, वो एक शख्स जा रहा था हज पे, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम जब मक्के जाना
تو بھائی نجم الدین قلندر جو قطب مکہ ہیں ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ میں نے پوچھا ہے کہ میں کس کے قدم پر سلوک کرتا ہوں. تو جب وہ شخص ان کا مرید پہنچا مکہ تو حضرت نجم الدین قلندر سے ملاقات ہوئی. کہا میں فلاں کا مرید ہوں، اشرف جہانگیر کا مرید ہوں اور حضرت کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا تھا میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ میں کس کے قدم پر سلوک کرتا ہوں. تو حضرت قطب الدین قلندر مکہ میں مسکرائے، کہنے لگے بھائی اشرف کو پتا نہیں کہ وہ کس کے قدم پر سلوک کرتے ہیں؟ پتا نہیں کیوں پوچھا ہے، خیر پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ سے کوڑ کا ٹھیک ہو جانا، اندھوں کو بینائی ملنا، سحر زدہ کا سحر دور ہو جانا، یہ سب ہے نا حضرت عیسیٰ کے معجزات میں. آپ چلے جائیے کہ چھوٹے شریف میں سحر زدہ آتے ہیں، ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، اندھوں کو روشنی مل جاتی ہے. آج وہاں جائیے 25 سے 30 ہزار آدمی آپ کو 365 دن ملیں گے وہاں پر. سب بیماری آتے ہیں، جادو، آسیب، سحر، جو نابینا ہوتے ہیں ان کو روشنی مل جاتی ہے، جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں دین شریف میں رہتے ہیں شفا مل جاتی ہے. وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ سے ہوئے وہ کرامات کی شکل میں مخدوم پاک سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. تو غوث اعظم کے بچپنے میں جو یہ بچوں سے کھیلنے سے بھی روک دیا گیا، کھیت میں جانے سے روک دیا گیا، قلندروں کو ساتھ کر دیا گیا، یہ جو پریپریشن ہے میرے پیارے، کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کسی اور کے قدم پر نہیں، تاجدار کون مکہ کے قدم پر سلوک کرنے والے تھے. تو جیسے رسولوں میں، نبیوں میں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، نور مجسم، شفیع امم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، ان کی کوئی مثال نہیں، ویسی ولایت میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. جیسے نبیوں اور رسولوں میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، ویسی ہی گروہ ولایت میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. جو ایک قدم پر سلوک کرنا تھا تاجدار مدینہ کے، تو حفاظت ویسی ہی ہو رہی ہے. بچپنا بچوں کے ساتھ نہیں گزرے گا، مکتب جائیں گے تو ان کے لیے جگہ کا الگ سے اہتمام کیا جائے گا. اگر کسی کھیت میں داخل ہو جائے تو تنبیہ کر دی جائے گی، یہ کام تمہارا نہیں ہے. آپ ذرا دیکھو بچپن سے لے کے جوانی تک، اس لیے کہ یہ کسی اور کے قدم پر سلوک نہیں کرنے والے تھے بلکہ تاجدار مدینہ کے قدم پر سلوک کرنے والے تھے. تو حفاظت بھی اس کی ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیے جب کمال ہوا تو کیا ہوا؟ دیکھیے مجاہدات دیکھیے ذرا سے. ایسے غوث اعظم نہیں بنتے یار. غوث اعظم بنے تو کیسے بنے؟ غوث اعظم جب مجاہدات کی زندگی آپ نے گزارنی شروع کی، ریاضت کی زندگی آپ نے گزارنی شروع کی، تو جانتے ہیں آپ نے 1 سال تک غوث اعظم نے صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کے وقت گزارا. کیا کیا؟ سوکھی گھاس کھا کے 1 سال زندگی گزاری. پھر دوسرے سال کی ریاضت یہ تھی کہ دوسرے سال آپ نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر گزارا. اور پھر تیسرے سال آپ کی ریاضت کا کیا معیار تھا؟ تیسرے سال آپ نے نہ سوکھی گھاس کھائی، نہ کچھ پیا، نہ کچھ کھایا. 1 سال صرف بھوکے رہ کے گزارا. ریاضت تھی غوث اعظم کی. یہ سن لیا واقعہ؟ اب ایمانداری سے بتائیے. 1 سال سوکھی گھاس، 1 سال دریائے دجلہ کا پانی، 1 سال کی کھائے کچھ پیے. آپ بتاؤ نا زندہ کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ میڈیکل سائنس کو تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہو، جانتے ہو نا. 1 سال صرف سوکھی گھاس کھا کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 1 سال صرف پانی پی کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور 1 سال اس پر سے کچھ نہ کھا پی کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن غوث اعظم تو زندہ نہیں. یقیناً کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ مادیت
جس کے پاس ہوگی وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن غوث اعظم ریاضت کے اس مقام پر پہنچے کہ وہ جو مادیت کی کثافت تھی وہ ریاضت سے اتنی صاف ہو گئی کہ آپ کا پورا وجود کثافت سے پاک ہوا، مادیت سے پاک ہوا، تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک صرف لطافت ہی لطافت آ گئی، روحانیت ہی روحانیت آ گئی۔ جب یہ کثافت دور ہو گئی، صرف لطافت باقی رہی، تو پھر کیا ہوا؟ آپ رب کے صفات ان کے مظہر بن گئے، اور مردے سے کہا تم بیزنی، تم مردہ زندہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور غوث اعظم کیا کہہ رہے؟ قم باذنی، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ زندہ وہاں بھی مردہ ہوا، زندہ یہاں بھی مردہ ہوا، اور زندے کو مردہ کرنا یہ رب کی قدرت ہے، تو وہاں بھی قدرت شامل، یہاں بھی قدرت شامل۔ باذن اللہ کہنے سے بھی مردہ زندہ ہو رہا ہے، اور باذنی کہنے سے بھی مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ غوث اعظم ایسے نہیں بنتے غوث اعظم۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ریاضتوں کے، مجاہدات کے یہ تمام فیزز کو دور سے گزرنے کے بعد جب محبوب سمدانی ہو گئے، جب محبوب یزدانی ہو گئے، تاجدار ولایت ہو گئے، سارے ولیوں کے کندھوں پر قدم پڑ گئے، جب اس مقام پر پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جتنے بھی اپنے ملکیت میں، مالکیت میں انہیں تصرف کا اختیار دیا تھا، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب اس کی تخلیق ہے، اس کا مالک حقیقی تو رب ہی ہے نا۔ تو پھر جو غوث اعظم کو، اپنے اس محبوب بندے کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی، انہیں رب نے حکم دیا، اور یہ ہر ولی کی زندگی میں آتا ہے کہ جاؤ اس میرے دوست محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو، آج سے تم ان کے تابع ہو، تم ان کے تابع ہو۔ تو وہ تمام اختیارات جو غوث اعظم کو رب کی جانب سے ملے، تمام نعمتیں جو رب کی جانب سے غوث اعظم کو ملی، انہیں حکم دیا رب نے کہ جاؤ میرے اس محبوب یزدانی کے پاس جاؤ، اور آج سے تم اس حکم کے تابع ہو۔ وہ تمام نعمتیں، وہ تمام اختیارات غوث اعظم کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر گئے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، رب نے آپ کے حکم کے تابع کیا۔ تو جب یہ نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے کسی ولی پر، تو رب کے ان عطا، رب کے ان فضل، رب کے ان کرم نوازیوں میں اس قدر شکر میں مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، رب کے شکرانے میں وہ محو ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس دیکھتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ زمانے و وقت کو دیکھا کہ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور کہا ہے رب نے کہ تو اب غوث اعظم کی اطاعت میں ہو، جو کہیں وہ کرو۔ دیکھا تو شکر سے آپ پر وجد طاری ہو گیا رب کی بارگاہ میں۔ اب دیکھ رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، انہیں خود اپنا خیال نہیں، بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے ملکوں میں سارا ملک، وقتوں میں سارا وقت، سالوں میں سارا سال، وقتوں میں سارا وقت میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے نہیں جاتا۔ جو دیکھتے ہیں بولتے جاتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں، اور سالوں میں کوئی سال نہیں، مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں، دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں، وقت میں کوئی ایسا وقت نہیں جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے گزر جاتا۔ آگے فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ کو، اپنی نظر کو شعلوں پہ ڈال دوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے،
اگر میں اپنی توجہ کو 7 لاکھ ریگستان وادیوں میں ڈال دوں تو وہاں شادابی پیدا ہو جائے گا. اگر میں اپنی توجہ کو کسی مردے پہ ڈال دوں تو اللہ کے فضل سے اس میں زندگی پیدا ہو جائے گا. جب وہ تمام اختیارات غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، اب ان پر تو ایک وجدانی کیفیت ہے، وہ مستغرق ہیں رب کے شکرانے میں، وہ بولتے جا رہے ہیں، جو دیکھتے جا رہے ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں. یہ غوث اعظم کا مقام اختیار ہے میرے پیارے. یہ زمانہ یاد رکھو حضرت، یہ زمانہ جو شروع ابھی ہم جی رہے ہیں، کس کا زمانہ ہے؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ غوث اعظم کا زمانہ ہے. اور کب تک یہ رہے گا؟ جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا. حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا ان کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اور ابھی امام مہدی تو آئے نہیں آئے نا. ہاں دعویٰ امام مہدی تو بہت کر رہے ہیں. آج کل تو فیک و فراڈ کا معیار اتنا اونچا ہے، کوئی میدان ہی نہیں چھوڑا، سب جگہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن جو امام مہدی ہوگا نا، اس کی بھی حالت یہی ہوگی کہ جب وہ بولے گا، روئے زمین کے جس حصے سے مومنوں کو آواز دے گا، اور جو اس وقت مومن ہوگا وہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا، اس کا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا. یہ امام مہدی کی پہچان ہوگی. ان کی آواز پر جس کے دلوں میں ایمان ہوگا، وہ ان کی آواز پر بغیر کچھ سوچے کے کھینچتا چلا جائے گا. یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے، آپ سمجھ لیجیے. اور امام مہدی کے ظہور تک کا زمانہ یہ غوث اعظم کا زمانہ ہے. غوث اعظم کا زمانہ ہے. لوگوں کو بلا وجہ کا ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ با اختیار کیسے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جن کے یہاں کوئی با اختیار نہ ہوا ہو تو یہی بات کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے نا، یہی بات کرے گا، یہی بات کرے. ہمارے یہاں سارے سوال فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں بزرگوں کو. اب کچھ لوگ ایسے ہی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اس میں غیرت کی کیا بات ہے؟ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے. ہم ادھر سے ثواب بھیجتے اور جن کو بھیجتے ان کو زندہ مانتے ہیں. وہ ادھر سے کیا بھیجتے؟ انہیں ان کی پسند کیا، ہم نے اس کا اہتمام کیا. ان کی پسند قرآن کی تلاوت ہم نے پڑھ لی، ان کی پسند درود وہ ہم نے پڑھ لیا، ان کی پسند سلام ہم نے پڑھ لیا، ان کی پسند ذکر خیر ہم نے پڑھ لیا، سب جمع کیا. اب اس کو ایصال کر دیا تو ان کی پسند ہمیں معلوم، ہم نے بھیج دیا. ان کو ہماری ضرورت معلوم، انہوں نے ہمارے لیے دعا کا ہاتھ اٹھا دیا. رب کی بارگاہ میں ہم نے ان کی پسند بھیجی، انہوں نے ہماری ضرورت سمجھا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا. اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ لین دین زندوں میں ہوتا ہے. ہم ادھر سے بھیجتے ہیں، وہ ادھر سے بھیجتے ہیں. مردوں میں تو لین دین نہیں ہوتا نا بھائی. 2 مہینہ پہلے اگر کسی کو آپ نے دفن کیا قبر میں اور آپ کی پان کی دکان ہے، 2 مہینے کے بعد رات میں 11 بجے دکان کھلی ہوئی تھی، آپ کی وہ کفن لپیٹے ہوئے آپ کی دکان پہ آ جائے گا، لاؤ ایک پان دو، تو آپ اس کو پان دو گے کہ دکان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ بھائی آپ اسے مردہ سمجھتے ہو نا، آپ تو بھاگ جاؤ گے. صحیح بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو مردہ سمجھتے ہیں، مردوں سے کون لین دین کرتا ہے بھائی؟ ہم تو کرتے اس لیے ہیں کہ ہم زندہ سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ مومن کی موت اسے ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، مومن کی موت اسے دوسری زندگی دینے کے لیے آتی. اسی لیے ہم بولتے ہیں انتقال، اور بزرگوں کے لیے بولتے ہیں وصال. عام مومن بندہ بول کر مرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟
ایک ہے ٹرانسفر ہو جانا، یعنی اس دنیا سے اب دوسری دنیا میں وہ گیا. ہم نے کہا کہ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. یہ تو عام مومن کی بات کر رہا ہوں. اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تو وصال ہوتا ہے، جس کی محبتوں میں زندگی بھر ذکر و فکر میں مستغرق رہے، موت ان سے ملا دیتی ہے. موت ان سے ملا دیتی ہے. مومن کی موت ختم نہیں کرتی. مومن کی موت تو ایک دوسری دنیا کی سیر کرا دیتی ہے، دوسری دنیا کی سیر کرا دیتی ہے. آپ تصور کیجئے. اب میں آگے بڑھ کے اگر کہوں مومن کی موت ایک برج ہے، ایک پل ہے. کیا ہے؟ ایک برج ہے، ایک پل ہے. کس بات کا پل؟ جو طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، جو طالب کو، جو محب کو محبوب سے ملاتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے. یہ موت ایک ایسا برج ہے، برج ہے. اگر میں اور آگے بڑھ کے بات کروں اور یہ کہوں کہ مومن کی موت، میرے اس کوٹ کو یاد رکھیے گا، مومن کی موت مدینے کے ویزے سے زیادہ افضل ہے. ویزے سے زیادہ افضل ہے مومن کی موت. ارے مدینے کا ویزا ملے گا، فلائٹ لو گے، جاؤ گے، جدہ اترو گے، مکہ شریف میں عمرہ کرو گے، پھر مدینہ شریف جاؤ گے تو کیا دیکھو گے؟ مجھے بتاؤ نا، کیا دیکھو گے؟ گنبد خضرا کے حسین مناظر دیکھو گے، منبر نبوی دیکھو گے، ریاض الجنہ دیکھو گے، استوانِ عائشہ دیکھو گے، استوانِ وقوف دیکھو گے. یہی سب تو دیکھو گے نا. مسجد نبی کی پورے حسین منظر دیکھو گے، یہی سب تو دیکھو گے نا. تو مدینے کا ویزا لے کر جاؤ گے، مدینے جاؤ گے تو کیا دیکھو گے؟ مکان دیکھو گے، مکان دیکھو گے. اور موت وہ ویزا ہے، جب قبر میں جاؤ گے تو اس مقیم کو دیکھو گے. آپ ذرا غور کرو میرے پیارے. تو یہ لینا دینا تو زندگی میں ہوتا ہے. جو مان چکے ہیں کہ ہمارا مردہ ہے تو بیوقوف تھوڑی کہ بھیجیں گے ادھر سے. یہاں تو ماشاءاللہ الحمدللہ. اور دیکھیے ہے بھی شخص ایک ملک الموت ہے نا. سب کی روح یہی قبض کرتے ہیں نا، سب کی روح یہی قبض کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں بھی معاملہ عجب ہے. ان کے بھی روح کرنے کا، روح قبض کرنے کا معاملہ ہے. حالانکہ فرشتے یہ ہر قسم کے احساسات سے خالی ہوتے ہیں. کوئی فیلنگ، کوئی ایموشنز یہاں ان کے نہیں ہے. ان کا تو حکم ہوا، عمل ہوا، بس رب نے حکم دیا، عمل، کوئی ایموشنز نہیں. لیکن یہاں معاملہ ان کا بھی عجب نظر آتا ہے. جب یہ مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں تو پھر ایسے قبض کرتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. ایسے روح قبض کرتے ہیں جیسے پھولوں سے خوشبو نکال لی جائے. اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کی جب روح قبض کرتے ہیں تو خدا جانے روح کو کہاں سے کھینچتے ہیں کہ پورے چہرے کا زاویہ بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے میں تو کہتا ہوں یار، ہمارے معاشرے کا سنی جماعت کا کوئی بچہ یہ سو کارڈ سنی کی بات نہیں کر رہا. آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہنے لگا ہے. میں ریل سنی کی بات کر رہا ہوں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ لا یمکن السماع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ طویل کے سب مختصر، میں اسے سنی مانتا. زمین و آسمان میں خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو وہ سنی، وہ معاشرے میں گنہگار ہو، بے عمل ہو، ایمان والا ہے. وہ مرتا ہے نا تو گھر والے آرام سے اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھاتا ہے. لیکن میں نے بہت خبروں میں پڑھا ہے، اخبار میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خود ذاتی طور پر اس سے دیکھنے سے بچایا ہے، لیکن اخباروں کے ذریعے میں نے جانا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے لوگ، متقی لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا چہرہ ڈھک دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا خوف ہے. تو اب کسی کو دیکھنا ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے. اگر مرنے کے بعد چہرے پہ طمانینت ہو، سکون ہو، تو سمجھ لو ایمان کے ساتھ ہے. اگر کھچا ہوا چہرہ ہے تو سمجھ لو کچھ گڑبڑ کر کے گیا. تو میرے پیارے یہ ملک الموت ہے. اور پھر یہی دیکھیں، یہی ملک الموت جب ایک اللہ کے دوست بندے کی روح قبض کرتے ہیں وہاں پھر انداز بدل جاتا ہے، پھر انداز بدل جاتا ہے. عجب انداز ہوتا ہے. وہ اللہ کا دوست بندہ آرام کر رہا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، کچھ اس کے سیرانے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ اس کے سینے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر گھماتے ہیں اور توحید کے ترانے گاتے ہیں. وہ توحید کے ان ترانوں میں وہ شخص اتنا کھو جاتا ہے، سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں. وہ اپنے گھر میں لیٹے لیٹے عرش الہی دیکھتا ہے. جب عرش الہی کے جلووں میں مگن ہو جاتا ہے اور توحید کے نغموں میں منہمک ہو جاتا ہے تو یہ دھیرے سے جاتے ہیں روح نکالنے. ولیوں کی روح اس طرح سے نکلتی ہے میرے پیارے، اور لے کر سیدھے وہاں جاتے ہیں. پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر روح پلٹائی جاتی ہے، پھر روح پلٹائی جاتی ہے. تمہارے یہاں کوئی اگر مردہ ہے کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، تم کو واقعی نہیں کرنا چاہیے سال سلام. ہمارے یہاں تو ہے. اور غوث اعظم اللہ اکبر، یہ تو عام مومن کی حالت ہے. حدیث شریف میں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کے قبر پہ جاتا ہے اور کچھ آیتیں پڑھ کے اس کا ثواب بخشتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو عطا کر دے، تو وہ جو ثواب آپ نے دیا ہے وہ فرشتے اس کی قبر میں کشت میں لے کر آتے ہیں کہ دیکھ تیرا یہ عزیز، اسے جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اٹھو، تمہارا یہ رشتہ دار، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا چچا یہ آیا تھا اور تمہیں یہ ثواب دے کر گیا. وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ میرے دنیا سے آنے کے بعد بھی اس نے میرا خیال رکھا. آج جس چیز کی مجھے یہاں ضرورت ہے وہ مجھے بھیج رہا ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، ثواب بھیج رہا ہے. تو اس کے پڑوس میں جو دوسرا تھا، میت تھی، وہ افسوس کرتی ہے، کہتی کہ دیکھو تمہارے رشتہ داروں نے تمہارا خیال رکھا لیکن میرے رشتہ داروں نے میرا خیال نہیں رکھا. یہ تو حدیث شریف ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے. خیر بہرحال بحث اس سے نہیں ہے. زندگی اور موت صرف ایک لفظ سے سمجھیے. آپ کا دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ زندہ ہو، آپ کا سننا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ زندہ ہو، آپ کا چلنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ زندہ ہو، اور سر کا دھڑ سے الگ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ مردہ ہو. ہاتھ کا، پیر کا، سر کا، جسم سے الگ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مردہ ہو. اس لیے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے. جو زمین پر مکہ میں چل رہے تھے، بول بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، رب کہتا ہے لا تسمعوا الموتى، یہ سننے والے نہیں، یہ مردہ ہے. رب کا فیصلہ ہے، سننے والوں کو مردہ کہہ رہا ہے، سننے والوں کو مردہ کہہ رہا. اور دوسری طرف وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. جن کی اعضاء بکھر گئے وہ زندہ ہے، جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ مردہ ہے. اور
معلوم چلا زندگی اور موت کا معیار حقیقی یہ ہے، جو زبان رکھ کر حق نہ بول سکے وہ مردہ ہے، جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھ سکے وہ مردہ ہے۔ میرے پیارے، جو سچی بات کو نہ مانے وہ مردہ ہے۔ تو مردے آپس میں لین دین نہیں کرتے، ایک زمین پر مردہ ہے، ایک ان کے قبر میں مردہ ہے، وہ نہ کریں تو نہ کریں۔ بحمدی تعالیٰ ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے وہ بزرگوں کا فیضان ہے، وہ فیضان وہ ہے نبی سے عشق کرنے والا فیضان ہے، نبی کی محبت کرنے والا فیضان ہے، اولیاء کی محبت اپنے سینوں میں رکھنے والا فیضان ہے۔ اس لیے ہم یہاں زندہ ہیں اور ہمارے بزرگ وہاں زندہ ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے نکل جاتا ہوں اب آپ کے لیے، یا غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا آپ اپنے دعوے میں سچے ہو؟ بولو کہاں دامن ذرا دکھاؤ تو جو پکڑ رکھا۔ یہ کس دامن کی بات کر رہے ہو؟ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کس دامن کی بات کر رہے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے، کمٹمنٹ کر رہے ہو، پہلے یہ ثابت کرو کہ پکڑ رکھا۔ کمٹمنٹ بعد میں کرنا بھائی، پہلے ثابت تو کرو۔ یہ کیا مطلب سمجھا آپ نے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اس کا مطلب کیا سمجھا؟ صرف نعرے تک؟ یہ ساؤنڈ باکس سے آواز نکالتی ہے آپ کی ذمہ داری پوری کرو؟ نعرہ لگاؤ، محبت سے لگاؤ، لیکن پہلے اس کے حقدار بن جاؤ پھر لگاؤ۔ لگاؤ۔ یہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ جو کمٹمنٹ کر رہے ہو اس کا کیا کمٹمنٹ کا مطلب ہے؟ اس کے کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے غوث اعظم جسے آپ نے نہیں چھوڑا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز آپ نے نہیں چھوڑی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اخلاق آپ نے نہیں چھوڑا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، مروت آپ نے نہیں چھوڑی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، انسانیت آپ نے نہیں چھوڑی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، محبت آپ نے نہیں چھوڑی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم، جن چیزوں کو آپ نے پوری زندگی نہیں چھوڑا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب بتائیے کتنا پکڑے ہوئے آپ؟ یقیناً 5 وقت کی نماز پڑھو، اخلاق اچھے رکھو، آپس میں محبت رکھو، ظن المومنین خیرہ، ہر مومن ایک دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرے، آپس میں رشتے محبت رکھو، بدگمانیوں کو چھوڑو، نخوت کو چھوڑو۔ یہ جو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اسے دور کرو۔ مومن وہ بھائی ہوتا ہے، یہ رشتہ دنیا میں بھی ہے، قیامت تک یہ رشتہ جاتا ہے۔ باقی سارے رشتے یہی رہ جانے والے ہیں، سارے رشتے یہی رہ جائیں گے، لیکن جو ایمانی رشتہ ہے یہ قیامت تک میرے پیارے جائے گا۔ تو جو رشتہ دور تک جائے گا اسے اتنی جلدی چھوڑ رہے ہو؟ میرے پیارے، یہ اپنی زندگی بدلو، اور جب اس کے حقدار بن جاؤ اب نعرہ لگاؤ، یا غوث اعظم دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ رکھا ہے تو نہیں چھوڑیں گے، ابھی فجر چھوڑ دی کہ تو نہیں چھوڑیں گے، یار ظہر پڑھ نہیں رہے ہو کہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دعویٰ کون سا ہے آپ کا؟ صبح 11 بجے صبح ہوتی ہے، بتائیے فجر کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ وہ تو روز ٹرین نکل جاتی ہے آپ کی، اور محفل میں بیٹھ کے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے چھوڑے بیٹھے ہو گے تو نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ تو لو میرے بھائی، پکڑو۔ غوث اعظم سے محبت ہے، نو ڈاؤٹ، میں اس سے انکار نہیں کرتا، یہ محبت نہیں، محبت نہیں ہوتی اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے ہیں، محبت ہی تو یہاں کھینچ کر لائیے۔ میں آپ کی محبتوں کا انکار نہیں کرتا میرے پیارے، لیکن ابھی وہ محبت اس میں کچھ کمی ضرور ہے۔ وہ محبت جو آپ کو کمال تک لے جاتی ہے، اس محبت میں کچھ کمی ضرور ہے۔ تھوڑا سا اور قدم بڑھا دو، تو اور آگے بڑھ جاؤ، محبت کا حق ادا کر دو، پھر انشاءاللہ دیکھو کیسی باکمال شخصیت تمہاری ہو جاتی ہے، کیسی ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا جانور وہ باکمال ہو جائے، اور ان کی محبتیں رکھنے والا دل میں انسان باکمال نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن محبت اپنا حق چاہتی ہے،
کناروں سے کام نہیں چلے. محبت کرتے رہو، اس کا حق بھی ادا کرو. کیا تکلف، کیا رکاوٹ، کیا پرابلم، کیا کیوں نہیں ایسے محبت کرنے والے بن جاتے جیسا غوث اعظم تمہیں دیکھنا چاہتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے مومن کیوں نہیں بن جاتے؟ ایسے مسلمان باعمل مسلمان کیوں نہیں بنتے جیسا خواجہ غریب نواز دیکھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایسے سنی مسلمان کیوں نہیں بننا چاہتے جیسا مخدوم سبنا محبوب الہی کے سدراز بندہ نواز حفیظ سراج آئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت حفیظ سراج، حضرت روشن چراغ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تکلف کیا ہے؟ بن جاؤ نا، بن جاؤ نا. تھوڑا اپنی بگڑی ہوئی طبیعت کی اصلاح کر لو، سوچ لو، ایک عہد کر لو کہ آج سے ہم یہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں، اے میرے کریم رب تو ہماری مدد فرما، ہم اپنے ارادوں میں کامل ہوں، ہم اپنے ارادوں کو پورا کر سکیں تو ایسی ہمت اور ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما کہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ آج سے آگے آنے والے وقت سے ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹ جائے، لیکن مولا تیرے حکم کی فرمانبرداری میں جو تو نے ہم پر فرض کیا نماز، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. صرف میرے پیارے یہ فقیر شفیع آپ کو کہتا ہے 1 month 30 days مت چھوڑو اس کو نماز کو. 30 دن کے بعد دیکھنا نماز تم کو نہیں چھوڑے گی، نماز نہیں چھوڑے گی. عشاء نہیں پڑھو گے نیند نہیں آئے گی، صبح کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آنکھ کھل جائے گی. ظہر نہیں پڑھو گے کہیں رہو گے بے چین ہو جاؤ گے. کر کے تو دیکھو میرے پیارے، بن جاؤ ایسے سنی مسلمان جیسا ہمارے غوث ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا ہمارے خواجہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا محبوب الہی دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا قطب الدین بختیار کاکی دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے بابا فرید گنج شکر دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، صرف آپ کے ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. با اخلاق بنو، با کردار بنو، دیانتدار بنو، ایماندار بنو، دیندار بنو. آج اس کی ضرورت ہے تو آپ کا ہر عمل ایک انقلاب بن جائے گا، آپ کی خاموشی ہی انقلاب بن جائے گی. شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. بس آپ بدلنا شروع کر دیجئے، زمانے کے حالات بدل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اس راستے پر چلائے جس پر اس کی رضا ہے، اس راستے سے ہم سب کو بچائے جس پر اس کا عذاب ہے. اپنے محبوب پاک کے اور اپنے محبوبین کی سچی محبتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے. ہمارے قلب سے بغض و عناد و حسد و لالچ اس جیسی نجاستوں کو اللہ پاک دور فرما دے. ہمارے دلوں کو محبت، ادب، تعظیم یہ عطا فرما دے. ہم جئیں تو وفاداری مصطفیٰ کے ساتھ جئیں